لیے میں نے ایک عمل کیا. کہنے لگا میں نے نا حمزات کو قابو کرنے کے لیے میں نے ایک عمل کیا. عمل یہ تھا کہ ایک بڑا سا تھال لے لیں، جیسے یہ گارے اور مٹی میں تھال ہوتے ہیں، اس کا چراغ بنا لیں، اس میں 10 کلو تیل ڈالیں اور بڑی ساری بتی ہو، ٹھیک، اس کی بتی جلائیں. 10 کلو تیل جلنا ہے. یہ سارا کتنا تیل جلنا ہے؟ اس کی بتی میں، اس کی لو میں دیکھنا ہے. اور پھر بیٹھنا اس انداز سے ہے کہ میرا سایہ ہو اور پھر میں اپنے سائے کو بھی دیکھوں، لو کو بھی دیکھوں، اور اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے. 40 دن میں یہ 10 کلو تیل جل جاتا ہے. دن رات بیٹھنا ہے اور اس کو پڑھنا. 30 دن جب گزرے تھے، 30 دن گزرنے کے بعد اس کو نقشے نظر آنا شروع ہوئے. نقشے یہ نظر آنا شروع ہوئے کہ گھر ہے، بچے ہیں، کھیل رہے ہیں، اماں بیٹھی ہے، آپس میں بچے کو لڑ بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں. اس نے ادھر سے توجہ ہٹائی. مرشد نے فرمایا تھا کہ دیکھ میری نگرانی میں عمل کر رہا ہے، نقشے نظر آئیں گے، کسی نقشے میں نہ توجہ کرنا نہ خوف کرنا. خوف بھی آئے گا، چیزیں بھی آئیں گے، نہ کرنا ہے، بس نہ کرنا. دوسرے دن اوپے سے نظر آیا، پھر بچے ہیں کسی باغ میں کھیل رہے ہیں، ایک بچہ پھر گم ہو جاتا ہے، ماں روتی ہے، اتنا روتی ہے اس کو رونا آ جاتا ہے. پھر خیال آیا مرشد نے فرمایا تھا کسی توجہ نہ کر، یہ کیا نقشہ شروع ہو گیا. اچھا پھر 2 دن کے بعد نقشہ آیا، بچے کھیلتے کھیلتے کھجور پہ چڑھ گئے، ایک بچہ جو اوپر سے گرا اس کے بازو ٹوٹ گئی، لات ٹوٹ گئی. اب پتہ چلا وہ تو مر گیا. اب اس کی میت پہ جو اماں نے بین ڈالے، جو ابے نے روئے اور گھر کی مائیاں روئیں، اصل اس کو وظیفے سے ہٹانا تھا اور اس کی نظر جو وہ وہاں سے نظر سے ہٹانا تھا. پھر اس کو مرشد کا خیال آیا کہ توجہ نہیں ہٹانی، دھیان نہیں ہٹانا. پھر خیال آیا جب مرشد کامل ہو فائدہ کبھی نہیں ہوگا جب تک یقین کامل نہ. اصل توجہ ہٹانی ہے. اور بہت زیادہ رونا اور اتنا رونا کہ سرکار کا خیال آیا، بچے کو لے جا رہے ہیں، اس کی میت پھر قبر کھود رہے ہیں، پھر اس کا یہ کر رہے ہیں. رونا اتنا کہ اس کے آنسوں، رونے کی کوئی کیفیت تھی مائیوں کی. 2 دن ابھی رہتے تھے 40 دن میں سے. تو پھر وہی گھر نظر آیا، بچے کھیل رہے ہیں. شوہر آیا، اس نے آ کے کہا مجھے روٹی دو. اس نے کہا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لکڑیاں ہی نہیں ہیں، آپ نے کچھ دیا ہی نہیں. میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، میں آج سب کو جلا دیتا. اس نے کہا لکڑیاں لے آیا، ادھر ادھر سے لکڑیاں لا کے نہ سے اس نے وہ لکڑیاں جلائیں، بچوں کو اٹھا کے جو ڈالا آگ میں، جو چیپیں نکلی بچوں، دوسرے کو پکڑ کے ڈالا، تیسرے کو ڈالا، چوتھے کو ڈالا، آگ میں ڈالتا جا رہا ہے. مائی چیخ رہی ہے، کوہرام ہے، زندہ بچوں چھوٹے معصوموں کو آگ میں ڈال رہا ہے. ڈالتے ڈالتے کہنے لگے تو بچ گئی ہے بھائی، پھر پکڑ کے میں تجھے ڈالتا ہوں. جب اس کے ڈال کے کہنے لگا اب اس عامل کو تو بچ گیا ہے، ایسے اس کو ہاتھ ایسے ایسے پکڑنے لگا اور پیچھے مرشد کا کھینچ کے تھپڑ اس کو آیا. جب کھینچ کے تھپڑ آیا سارا نقشہ ختم ہو گیا. اوہو، کہنے لگا یہ کیا تھا. مرشد کامل ایسا ہوئے جرا لولوں دے وچ وسے ہو، نال نگاہ دے پاک کریندا، نہ صابن سجی کھتے ہو. یہ اس وقت ہوگا جب یقین ہوگا، جب تیرا یقین کمزور ہے. مرشد کامل ہے، یقین کامل نہیں ہے، ناکام رہے گا ساری زندگی، تھرمامیٹر لگاتا رہے گا. کوئی کہہ دے گا کہ تیرا مرشد 1 نمبر ہے، ولی ہے، کہا سبحان اللہ. کوئی کہہ دے گا 2 نمبر ہے، کہے توبہ توبہ. ساری عمر اسی زندگی میں رہے گا، کبھی نہیں پا سکے گا. 40 دن کے بعد مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارے نقشے بتائے. فرمایا نہ بتاؤ، ہم دیکھ رہے تھے. علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے. مرید جو ہے آپ کا سینکڑوں میل دور، اور وہ مرید وہ تھا جو ساری عمر اللہ کے وجود کو کہتا رہا کہ اللہ کے وجود کو نہ ماننے والے کہتے تھے کوئی اللہ نہیں ہے، کہاں ہے دکھاؤ، ہر چیز خود بخود بن گئی ہے، خود بخود ختم ہو جائے گی. ان کے پاس 100 دلیلیں تھیں. کتنی 100 دلیلیں تھیں، اور آج تک ان کی دلیلوں کو کوئی توڑ نہیں سکا تھا اللہ کے وجود پہ. آخری وقت ہے اور آخری وقت کے اندر ایک دروازہ کھٹکھٹائے کسی نے کہ جناب ایک بزرگ آپ سے ملنے آئے ہیں. وہ بزرگ ان کے دوست تھے پرانے. اوہو، آپ کا آخری وقت ہے، میں ملنے آیا. اور وہ بزرگ نہیں تھا، وہ شیطان کی شکل بن کے آیا تھا. اس نے آتے ہی وہ مسئلہ چھیڑ دیا. آج تک اس کی دلیلیں کوئی نہیں توڑ سکا تھا، یہ اس کی دلیل توڑ گیا. پہلی دلیل ٹوٹ گئی. اس نے دوسری دی اللہ ہے. اس نے 2 دلیل بھی توڑ دی کہ اللہ نہیں ہے. اس نے تیسری دی اللہ ہے. اس نے وہ اپنے علم کی طاقت، وہ دلیل بھی توڑ دی. چوتھی 99 دلیلیں توڑی، ابھی ایک دلیل باقی رہتی ہے. اگر وہ بھی دلیل گئی تو یہ بھی کہتا ہے اللہ نہیں، اور آخری وقت میں رب کے وجود کا انکار کر کے خاتمہ خراب کر کے گیا. مرشد وضو فرما رہے تھے.
दूर, कहीं मीलों मीलों दूर अल्लाह ने अपनी ताकत कुदरत से नक्शे हटाए सामने से, और नक्शे हटाए कि तेरा मुरीद गया, वहीं से वुजू का पानी चुल्लू भर के ना जोर से फेंका, और कानों में आवाज आई, क्यों दलीलें दे रहा है? तू नहीं कहता मैंने अल्लाह को बगैर दलील के माना, तो दलीलें दे रहा है? क्यों नहीं कहता कि मैं रब को बगैर दलील के मानता हूं? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन मस्जिद नबी में खुतबा दे रहे हैं। हजरत सारिया सहाबी थे, वो उस लश्कर के सिपा सलार थे। मीलों से मीलों, सैकड़ों मील दूर ऐसे नक्शे हटे और खुतबे के दौरान अनोखी बात कह दी, या सारिया अल जबल, सारिया पहाड़ के पीछे देख, दुश्मन वहां से हमला कर रहा है। और फिर खुतबा शुरू कर दिया। जुमे का खुतबा था। लोग हैरान, ये अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमा दिया? जब हजरत सारिया का काफिला आया वापस, तो फरमाया फला वक्त फला लम्हे फला वक्त में, जुमे के दिन फला लम्हे में अमीरुल मोमिनीन आपकी आवाज आई थी, अगर ना आती तो दुश्मन ने पीछे से मुकाबला हमला कर दिया था और हमें काट के रख देता, टोटे टोटे कर देता। आपकी आवाज आई, सारिया पीछे देख, दुश्मन हमला कर रहा है पहाड़ के पीछे, या सारिया अल जबल। ये मैं आपको हवालों से बात कर रहा हूं, रिवायात बता बता के बात कर रहा हूं। ये जो वजीफे हैं किसी दुर्वेश की, या कोई दुर्वेश ने जिसको इजाजत है उसकी इजाजत सही हो। हर बंदा इजाजत देना ना शुरू कर दे। इजाजत के पीछे निस्बतें चाहिए, उन निस्बतों की ताकत चाहिए। वो जो इजाजत मिलती है, उस इजाजत के अंदर जो तासीर होती है, उसमें जो कमाल होता है, उसमें जो अंदर की कैफियतें होती हैं, उस इजाजत से नस्लों में तवंगरी, दौलत, रिस्क, इज्जत, सेहत ऐसे बारिश की तरह बरसती है। ये जो मुर्शिद थे हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे मुर्शिद जो थे वो हजरत दाता साहब की सच्ची आल में से थे। मुझे जाते जाते उन्होंने इजाजत दी 1991 सितंबर में, और मदीना मुनव्वरा फरमाया मैं जा रहा हूं, बस अब बकी में, और बकी के अंदर जाके सो गए। अब भी मैं मुर्शिद के यहां जाता हूं तो जन्नत अल बकी के कब्रिस्तान में उनकी निस्बतें देखें कितनी ऊंची हैं। फिर वो नहीं, 26 बड़ी हस्तियों ने मुझे खिलाफतें, इजाजतें दी, 26 से बल्कि ज्यादा इजाजतें और खिलाफतें दी, और उनकी तवज्जुहात हैं, उनकी पीछे दुआएं हैं, और पीछे कामिल के हाथ हैं। ये रूहानियत की निस्बतें होती हैं, रूहानियत की निस्बतें होती हैं। इन निस्बतों के साथ जैसे आप तस्बीह खाने में माशाअल्लाह पूरी दुनिया में लोग यहां आए हुए हैं, और बड़े बड़े हस्तियां यहां आई हुई हैं जो मिट्टी होके चटाइयों पे पड़े हैं, खवातीन में भी मर्दों में भी, बड़े बड़े ओहदों वाले, इज्जतों वाले, बड़े बड़े मकाम वाले यहां अपने मुर्शिद खाने में बेहैसियत होके पड़े हैं।